سائن اپ پہ جائیں گے، اپ ورک کھول کے آئی ایم اے فری لانسر لوکنگ فار ورک سلیکٹ کریں گے، اپلائی ایز فری لانسر. ٹھیک ہے، یہاں پہ فرسٹ نیم دیں گے، فرسٹ نیم فیصل، لاسٹ نیم کیا ہے؟ بخاری، BUKHARI، اور ای میل آئی ڈی ہے ہمارا جی FAISAL BUKHARI، آگے کیا 097@gmail.com. This email is already in use. میں تو نہیں بنائی. آپ کی ای میل آئی ڈی پہ بنا ہوا ہے پہلے سے آپ کا اکاؤنٹ. کوئی اور ای میل آئی ڈی ہے؟ کوئی اور ای میل آئی ڈی ہے؟ ہاں ہے سر، فیصل کی جگہ پر راجو لکھیں، باقی سیم ہے. اچھا لیکن شناختی کارڈ پہ دوسرا فیصل ہے. راجو بخاری 097@gmail.com. جی سر، ہم چینج کر دیں سر، شناختی کارڈ پہ فیصل ہے. سید محمد فیصل. اچھا یہ جو نام لکھنا ہے نا ہم نے وہ اوریجنل لکھنا ہے، جو کہ ہمارے پاس CNIC پہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے، سید MUHAMMAD. اب فرسٹ نیم میں یا تو سید محمد لکھ لیں، 3 نام ہے، اور لاسٹ نام ہے فیصل، یا تو ایسے لکھ لو یا پھر ایسے کرو کہ فرسٹ نیم میں صرف سید کر دو، کیونکہ یہ مڈل نیم ہے، یہ آپ کا فرسٹ نیم ہے، یہ آپ کا لاسٹ نیم ہے، اور یہ مڈل نیم ہے. اب کیونکہ اس میں مڈل نیم کی جگہ نہیں ہے تو مڈل نیم یا فرسٹ نیم میں ایڈ کرنا پڑے گا یا پھر لاسٹ نیم میں ایڈ کرنا پڑے گا. یہ اب ابھی آپ کے اوپر ہے، آپ اس کو کیسے کرتے ہیں. جب آپ کو اب وقت مخاطب کرے گا تو یہ کہے گا ہیلو سید، اس طرح سے. تو آپ کا فرسٹ نیم اب سید ہے یہاں پہ. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پاسورڈ پہ. پاسورڈ کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے جو آپ کو صحیح لگے. ہم ابھی فی الحال ایک پاسورڈ لگائیں گے. ٹھیک ہے جی، کنٹری ہمارا پاکستان ہی ہے. یہ کر دیں گے ای میل ریلیٹڈ جاب. ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ، یہ ٹک کریں گے. اب کی جتنی بھی ٹرمز آف سروسز ہیں وہ اس کو ایگری کرنا پڑے گا تو یہ اکاؤنٹ بنے گا. کریٹ مائی اکاؤنٹ پہ کلک کر دیں. جی مبارک ہو، آپ کا اکاؤنٹ بن گیا. ٹھیک ہے، ویریفائی یور ای میل ٹو کنٹینیو. اب پہلے ہمیں اس ای میل کے اوپر، اس ای میل آئی ڈی کے اوپر ایک ای میل ریسیو ہوئی ہوگی، اس کو ہم جا کے اوپن کریں گے. اس میں ایک لنک ہوگا، لنک کو ہم کلک کریں گے تو ویریفائی کریں گے، تب جا کے یہ اکاؤنٹ ویریفائی ہوگا. ادھر آ جاؤ، ادھر. وہ جو ای میل آئی ہے، اس میں ای میل آئی ڈی آئی ہے، وہ ای میل تو یہ ہماری ای میل آئی ڈی، ای میل آ رہی ہے کہ نہیں آئی.
یہ ای میل آئی ڈی آ گئی ہمارے پاس. ویریفائی ای میل پہ کلک کریں گے. Your account is verified. Redirecting. Okay. Hi Sayed, ready for your next big opportunity. Answer a few questions and start building your profile. Apply for open roles. سارا کچھ بتا رہا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اب. ٹھیک ہے, تو get started. It only takes 5-10 minutes and you can edit it later. ٹھیک ہے, 5 سے 10 منٹ لگیں گے ہمیں ان چیزوں کو آنسر کرنا ہے. A few quick questions first. Have you freelanced before? This I am brand new to this. I have some experience. I am an expert. اگر آپ نے فری لانسنگ پہلے سے کی ہوئی ہے, وہ پوچھ رہے کہ فرسٹ ٹائم آپ کر رہے ہو یا آپ کو تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے یا پھر آپ بالکل بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اسکلس کتنے ہیں اور آپ نے کام پہلے سے کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا. تو ہم اس کو بعد میں چینج بھی کر سکتے ہیں. کوئی اس میں ایسا نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ یہ سلیکٹ کر لیا پھر چینج نہیں کر سکتے, چینج کر سکتے ہیں. تو فی الحال ہم اسی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور نیکسٹ کر لیتے ہیں. What's your biggest goal for freelancing? Here we will come to Upwork for various reasons. We want to highlight the opportunities that fit your goal best while still showing you all the possibilities. To earn my main income, to make money on the side, to get experience for a full-time job, I don't have a goal in my mind yet. ٹھیک ہے, تو یہ سارے ویسے تو چیزیں ہیں. اب میرے خیال میں تو ہر کوئی ارن کرنے ہی آ رہا ہوتا ہے فری لانسنگ میں. سائڈ انکم کرنی ہے, ایز اے پارٹ ٹائم کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایز اے پارٹ ٹائم رول ہم کرنا چاہ رہے ہیں, یا پھر یہ فل ٹائم کے لیے اگر کوئی جاب آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں, آپ فری لانسنگ کو ایز اے فل ٹائم کیریئر سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہے, اگر کوئی جاب کر رہا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی ایک پارٹ ٹائم کوئی جاب کر لوں, تو اس کے لیے یہ ہے. اور تیسرا یہ بھی سملر ہی آلموسٹ کہ ایکسپیرینس چاہیے تاکہ پھر بعد میں اس کو فل ٹائم جاب میں کنورٹ کریں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ اسکرول کیوں بنا ہوا. اچھا چلیں, ٹو ارن مائی مین انکم میں سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو نیکسٹ کہہ دیتا ہوں. How would you like to work? I would like to find opportunities myself. I would like to package up my work for clients to buy. اب اس میں نا دو چیزیں آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک پروفائل بنائیں گے. ٹھیک ہے, پروفائل بنا کر اس میں کیا کریں گے کہ ہم ایک ساری اپنے پورٹ فولیوز اور ساری چیزیں ڈال دیں گے. اس کے بعد ہم جابس جیسے جیسے اپرچونیٹیز آ رہی ہوں گی ان کے اوپر ہم ان کو خود سرچ کریں گے, اپرچونیٹیز کو, ان پہ جا کر جاب پہ بڈ کریں گے. پھر کلائنٹ ہمیں اگر کنسیڈر کر لے گا تو اس کے بعد اس میں ہمیں انٹرویو کے لیے کہہ سکتا ہے, پھر ہم انٹرویو دیں گے, پھر ہمیں جاب مل جائے گی. کوئی اس طرح سے پورا پروسیس ہوگا جیسے جاب ہم اپلیکیشن اپلائی کرتے ہیں نا. سمجھ آ رہی ہے نا, جاب پہ جیسے ہم اپلائی کریں گے اس کے لیے یہ ہے. دوسرا یہ ہے جو اب وقت نے تھوڑا سا چینج کیا ہے, وہ یہ کہ یہ فائبر بیسڈ جیسے ایک اکاؤنٹ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہوتا ہے, فائبر میں ہم اپنی گگز بنا کر رکھ دیتے ہیں جہاں جو اپورک میں پروجیکٹ کیٹالاگ کے نام سے ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک پیکج بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ میں کام کرتا ہوں, اتنے میں کام کر کے دوں گا, یہ ساری ٹرمز ہوں گی, میں یہ چیزیں پرووائڈ مجھے آپ کریں گے, کلائنٹ کرے گا, اور میں یہ چیزیں ڈیلیور کروں گا, اس کی یہ پرائس ہوگی. وہ آپ سیٹ کر کے پروجیکٹ کیٹالاگ بنا کے اپنی گگز بنا کر رکھ دیں گے. ٹھیک ہے,
تو اب وہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے یا دونوں کرنا ہے، یہ جو ہے آپ کے اوپر ہے. تو ابھی جو اب وقت چل رہا ہے وہ اس میں زیادہ تر تو اس پہ فوکس ہے، اور آہستہ آہستہ اس پہ سوئچ ہو رہا ہے اب فرق. تو ہمیں ایک طرف نہیں جانا، ہمیں دونوں ہی آپشن کنسیڈر کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئی ایم اوپن ٹو کانٹریکٹ ٹو ہائر اپرچونیٹیز، یہ بھی ٹک کر دیں گے، کیونکہ یہ وہ ہیں ایسی جابز ہیں جو کہ پہلے کانٹریکٹ ملے گا. ٹھیک ہے. کوئی بھی چھوٹی موٹی کوئی جاب ہو سکتی ہیں، کوئی فکس پرائس ہو سکتی ہیں، اور اس میں کلائنٹ کا کیا ہوتا ہے، کلائنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ہمارے ساتھ کیسے کرتا ہے. جیسے ہی وہ ہائر کر کے کچھ کام کروائے گا، اس کے بعد اس کو وہ بندہ فل ٹائم چاہیے ہوتا، تو وہ بعد میں فل ٹائم آپشن بھی اس میں آ جاتا ہے کہ کلائنٹ آپ کو فل ٹائم جاب کے لیے ہائر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، مطلب آپ کو بس اس کی نو ہاؤ ہونی چاہیے، زیادہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بعد میں سارا کچھ یہ آپ کی پروفائل میں شو بھی ہو رہا ہوگا. ٹائم ہم اس کو چینج کر کے ایکسپیریمنٹ بھی کریں گے، ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ نیکسٹ کریٹ پروفائل. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ایک اور چیز آ گئی ہے، ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف. وی نیڈ ٹو گیٹ اے سینس آف یور ایجوکیشن. ہم مطلب ہمارا ایجوکیشن ایکسپیرینس سارا کچھ اپ ورک جاننا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس نے 3 طریقے بتائے ہیں کہ اگر آپ کی لنکڈ ان پہ پروفائل آلریڈی ہے پڑی، اس میں آپ نے سب کچھ اپنی ڈیٹیلز ڈالی ہوئی ہیں، تو سمپل یہاں پہ کلک کریں گے، لنکڈ ان کا ایک لاگ ان کا باکس پاپ اپ کھلا جائے گا، اس پہ آپ لاگ ان کریں گے، وہ سارا ڈیٹا جتنا جو کچھ ہوگا وہاں سے امپورٹ کر لے گا اپ ورک، اور ساری چیزیں ادھر آ جائیں گی، جو چیزیں ہوں گی. باقی پھر جو مسنگ ہوں گی وہ پھر بھی ہمیں ایڈ کرنی پڑیں گی بعد میں مینولی. دوسرا آپشن ہے کہ اگر اپنی آپ کی سی وی یا ریزیومے بنا ہوا تو وہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. ہے کوئی سی وی؟ لنکڈ ان پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے؟ نہیں سر، بنا نہیں ہوا ہے لیکن وہ ہے. شاپیفائی کا ہے سر. اچھا. ریئیکٹ نیٹو کا ہے. اور سی وی بنی ہوئی ہے؟ ابھی ٹھیک بنا ہے. رہے تھے. نہیں ہے تو اب مطلب اگر ہے بنی ہوئی چیزیں ہیں تو پھر تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو ہم فل آؤٹ مینولی کریں گے، اور ہر چیز مینولی ہم ایڈ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. ہم اسی کے اوپر جاتے ہیں، ایزیومنگ کہ ہمارا نہ لنکڈ ان پہ اکاؤنٹ ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی سی وی ہے. اوکے گریٹ. سو وٹ کائنڈ آف ورک آر یو ہیئر ٹو ڈو. کس طرح کا کام آپ کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح کا کام کرنا ہے بھائی، کس طرح کا کام کرنا ہے؟ ڈیزائن کا کام کرنا نا، گرافک ڈیزائن. تو اس میں اکاؤنٹنگ ہے، ایڈمن ہے، کسٹمر سروس ہے، ڈیٹا سائنسز ہے، اس کے بعد ڈیزائن کریٹو، یہ فیلڈ ہے جو ہم کام کر رہے ہیں. اس کے بعد انجینئرنگ ہے، آئی ٹی ہے، لیگل ہے، سیلز ہے، ٹرانسلیشن ہے، ویب موبائل ڈیولپمنٹ ہے، رائٹنگ بھی ہے، سب کچھ ہے. تو ہمارا جو جس چیز کی اسکل ہے نا، ہم اس فیلڈ کو سلیکٹ کریں گے. جس کو لگتا ہے کہ مجھے اور کسی چیز میں کام آتا ہے وہ اسی کو کرے. یہ مین کیٹیگریز ہیں، ان مین کیٹیگریز کے اندر سب کیٹیگریز ہیں، اور ایک ایک کیٹیگری کے اندر 10 کیٹیگریز بھی سب کیٹیگریز آ رہی ہیں. تو یہ بہت مطلب سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے تقریباً. ڈیزائن اینڈ کریٹو سلیکٹ کریں گے، جیسے ہی دیکھو میں نے سلیکٹ کیا، اس میں سب کیٹیگریز آ گئی ہیں کہ آپ اس میں سے کیا کیا کر سکتے ہیں. آرٹ اینڈ السٹریشنز، کوئی آرٹسٹ ہیں، آرٹ کوئی بناتے ہیں، اس طرح کی السٹریشن وغیرہ کوئی بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ ٹک کریں گے. آڈیو اینڈ میوزک پروڈکشن کر سکتے ہیں تو اس کے لیے برانڈنگ اینڈ لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو اس کو ٹک کر دیں گے. این ایف ٹی، اے آر، وی آر، گیم آرٹ اگر کر سکتے ہیں تو اس کو ٹک کر سکتے ہیں. پھر گرافک ایڈیٹوریل اینڈ پریزنٹیشن ڈیزائن یہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پرفارمنگ آرٹس کا اگر آپ کے پاس اسکل ہے اور آپ اس کو گرافک ڈیزائن کے سافٹ ویئر کے تھرو کچھ بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اچھی ہے. فوٹوگرافی اور اس سے ریلیٹڈ امیجز ایڈیٹنگ کی اگر آپ کو کام آتا ہے تو اس کو ٹک کر سکتے ہیں.
پھر آ جاتا ہے پروڈکٹ ڈیزائن، اگر یہ کر سکتے ہیں تو اس کو بھی ٹک کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ویڈیو اور اینیمیشن کا کام آتا ہے اس کو بھی ہم ٹک کر سکتے ہیں. اچھا اب یہ کر رہے ہیں، اگر میں فار ایگزامپل اس کو کر دیتا ہوں، اس کو کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں کہتا ہوں نہیں مجھے ویڈیو بھی کرنا ہے، تو بعد میں بھی ہم یہ کیٹیگریز ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فی الحال اپر کو یہ جاننا ہے کہ ہمیں کیا آتا ہے اور ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ وہ ہماری اسکلز کے حساب سے ہماری ایک مین جو فرسٹ انیشیل ڈرافٹ ہے پروفائل کا وہ بنا کے دے دے گا. پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ کر دیتے ہیں. اچھا بیک جا کر ایک اور چیز بھی تھی کہ تین اسپیشلٹیز میرے خیال میں ہم میکسیمم سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں 3 اسپیشلٹیز، ٹھیک ہے، 3 سے زیادہ نہیں کر سکتے. یہ ایک لمیٹیشن ہے. اگر ہم نے کسی اور کیٹیگری میں جانا ہے تو ہم یہاں سے بھی ایک چیک کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. سلیکٹ اسپیشلٹیز آل فرام ون کیٹیگری، مطلب آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو ایک ہی کیٹیگری میں سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں، مطلب ہمیں اکثر لوگوں کو جو ہم جیسے لوگ ہیں پاکستانی وہ یہی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا کرنے کے بجائے ہم بہتر یہ کہ ایک چیز پہ فوکس کریں، اسی میں اسپیشلائزیشن کریں اور اس کو اچھے سے کریں اور اسی کیٹیگری میں ہی رہ جائیں. ٹھیک ہے، اب ہم اسی کو ہی نیکسٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیئرلی دیئر وٹ ورک آر یو ہیئر ٹو ڈو. ہم نے جو کیٹیگری سلیکٹ کی ہیں اس سے ہی ریلیٹڈ اس نے ہمیں جو ہے نا کچھ سکلز، سیٹ آف سکلز یہاں پہ شو بھی کرا دی ہیں. سمجھ دیکھ رہے ہو؟ اس کے علاوہ بھی اگر ہم کچھ ٹائپ کریں گے یہاں پہ لائک ڈیزائن جیسے میں سلیکٹ ٹائپ کرتا ہوں تو یہ دیکھا ڈیزائن سے ریلیٹڈ کچھ کافی چیزیں، ڈیزائن موک اپ. ٹھیک ہے، ہم موک اپ ڈیزائن کر رہے ہیں نا. اچھا پھر میں ڈیزائن کر دیتا ہوں، صرف ڈیزائن لکھتا ہوں تاکہ اس میں ڈیزائن سے ریلیٹڈ جو کچھ آئے گا اس میں مجھے یہاں پہ لسٹ آ جاتی ہے تو مجھے ایزی ہو جائے گا کہ میں کیا کیا مجھے سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جی یو آئی گرافک یوزر انٹرفیس ڈیزائن ہے، ایپ ڈیزائن ہے، بڑے اچھے یہ مطلب ٹولز ہیں، مطلب یہ اسکلز ہیں اگر یہ کسی کو آتے ہیں تو. ڈیزائننگ میں آج کل مطلب یہ زیادہ ہے، 2D 3D ڈیزائننگ آتی ہے، ڈرائنگ آتے ہیں بہت زبردست. اچھا جی، ڈیزائن کنسیپٹ، ڈیزائن انالیسز، ڈیزائن سے ریلیٹڈ یہاں پہ تو کچھ نہیں آ رہا. اچھا جی، برانڈ ڈیولپمنٹ، برانڈنگ ہم کہہ سکتے ہیں. برانڈ ڈیولپمنٹ کا ڈیزائننگ کا ہے تو صحیح، اس میں کچھ پارٹ خیر. برانڈنگ اینڈ مارکیٹنگ، لوگو ڈیزائن، اور کیا ہے پیکیجنگ کر کے دیکھتے ہیں. پیکیجنگ ڈیزائن. ٹھیک ہے، میکسیمم 15 سکلز ہم یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. اور کیا کریں گے ہم؟ کلوتھنگ، میں ویڈنگ کلوتھنگ، چلڈرن کلوتھنگ، یہ کلوتھنگ میں ڈیزائن نہیں ہے. کلوتھنگ اینڈ مرچنڈائز، یہ کیا ہے؟ ڈیزائن. ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ہم کام ابھی جو آج کل کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے. یہ اچھی ایک کیٹیگری ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے؟ کوئی آئیڈیا دو بھائی. برانڈ گائیڈ لائن، برانڈ گائیڈ لائنس، آئیڈینٹی وہی لوگو آ جاتا ہے، یوزر برانڈ آئیڈینٹی، یہ صحیح ہے. اچھا جی، یہ ہو گیا. بینر،
ایڈ ڈیزائن سوشل میڈیا سوشل میڈیا کیمپین سوشل میڈیا ایڈ کیمپین تو نہیں گیا سوشل میڈیا پوسٹ سوشل میڈیا ایڈورٹائزنگ کہہ سکتے ہیں اس کا بھی ڈیزائن ہے کیا اسپیلنگ ہے فلائر ڈیزائن ٹھیک ہے چلو ابھی فی الحال یہ کافی ہے ہمارے پاس پریزنٹیشن بھی ڈیزائن کی جا سکتی ہے ویسے پریزنٹیشن اچھا ہے چلو ٹھیک ہے نیکسٹ کرتے ہیں Now add a title to tell the world what you do. ٹھیک ہے Your professional role کیا ہے جی ہم گرافکس ڈیزائنر ٹھیک ہے اگر کوئی ویب ڈیولپر بن رہا ہے تو وہ کیا لکھے گا ویب سائٹ ڈیزائنر ٹھیک ہے ہم کیا لکھیں گے ایکسپرٹ اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ لکھیں گے ایکسپرٹ اگر آپ لگتا ہے آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں ابھی اب سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے پیچھے سٹارٹ میں بھی یہی بتایا کہ میں ابھی ایک نیا بندہ کام کرنا چاہ رہا ہوں تو ہم ایکسپرٹ لکھیں گے تو مس میچ ہو جائے گا اگر ہم نے پیچھے جہاں پہ پروفائل میں ایکسپرٹ لکھا تھا سلیکٹ کرتے تو پھر یہاں پہ بھی ایکسپرٹ لکھ سکتے تو ہم ابھی فی الحال گرافکس ڈیزائنر کر دیتے ہیں اور ساتھ کیا لکھ دیں اسپیشلائزیشن اچھا 2.0 اس میں کوئی ایسی چیز ایڈ کر سکیں جس میں ہم اسپیشلائزیشن ہم کہہ سکتے ہیں جی ایک یہ لائن لگا کے سپریٹ لگا کے کیا کریں گے لوگو ری ڈیزائن اسپیشلسٹ ٹھیک ہے اب کیونکہ یہ فیصل جو ہے لوگو ری ڈیزائن کر سکتا ہے ایکسپرٹ ہے جتنے مرضی جیسے جس طرح کے بھی لوگ آئے تو اس کو ری ڈیزائن کرنا کسی کے پاس ایک لوگو ہے اور وہ ایک لو کوالٹی ہے تو آپ کہہ سکتے ہو نا کہ میں اس کو ری ڈیزائن کر سکتا ہوں اس کو ویکٹر میں کنورٹ کر کے دے سکتے ہو نا تو پھر یہ لوگو ری ڈیزائن اسپیشلسٹ اب یہ کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا ٹائٹل میں گرافک ڈیزائنر تو لکھ دیا ہے سب کو پتہ ہے کہ اس کو گرافک ڈیزائننگ کے ٹولز کا پتہ ہے لیکن جب آپ لکھیں گے لوگو ری ڈیزائن اسپیشلسٹ اب کسی جاب میں اگر لوگو ہی کسی نے ری ڈیزائن کیا ہے نا وہ کہے گا اچھا یار یہ بندہ ہے جو مجھے چاہیے کیونکہ یہ اسپیشلسٹ ہے یہ کام ہی یہی کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کچھ اس طرح سے مطلب ہم اس میں اور بھی اچھے اچھے کی ورڈز ڈال کے یہ ایس سی او سے ریلیٹڈ بھی ہے یہ ٹائٹل اس میں جو کوئی ہم ڈالیں گے جب کوئی سرچ کرتا ہے تو یہ پہلے یہ ہمارا جو پروفیشنل رول ہے نا یہ جو ٹائٹل ہے یہی سرچنگ میں آ رہا ہوتا ہے اور شروع میں یہ ہے بھی بہت ضروری اس کے علاوہ بھی اگر کچھ کام آتا ہو تھوڑا بہت کوئی ایسی چیزیں جو اسکلز ہم مینشن کرنا چاہیں ٹائٹل کے اندر وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ کریں گے ایڈ یور ایکسپیرئنس ٹھیک ہے if you have relevant work experience edit here اچھا اب ہمارے پاس ایکسپیرئنس کیا ہے ایڈ ایکسپیرئنس پہ کلک کریں گے اب ٹائٹل پوچھ رہا ہے کمپنی پوچھ رہا ہے لوکیشن پوچھ رہا ہے کہاں پہ کیا ہے کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ پہ کیا ہے کیا اس کی ڈسکرپشن ہے ٹھیک ہے آپ کہیں گے جی میں نے جونیئر گرافکس ڈیزائنر ٹائٹل اس جاب پہ کام کیا ہے ٹھیک ہے آپ کی جو کمپنی تھی وہ کیا تھی کس کمپنی میں کام کیا ہے سیم ڈی میں کام بھی کیا ہے سیم ڈی آپ مینشن کر سکتے ہیں نہیں کرنا کوئی اور کا نام لکھنا کچھ بھی کر سکتے ہیں میں مطلب آپ کو ایک صرف
ایسے ایک انٹری کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہیش ٹیگ لکھتے ہیں پھر بعد میں پھر ہم کچھ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں. لوکیشن میں ہم آ جاتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں کام کیا ہے، کنٹری آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ اس لوکیشن میں بھی بہاول پور کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کنٹری ہے، کنٹری میں ہم پاکستان سلیکٹ کر لیتے ہیں اگر ہے تو. شکر ہے ابھی تک تو ہے، آگے کا کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا. دعا تو ہے ہماری کہ رہے، لیکن ایسے نہ رہے جیسا ہے. I am currently working in this role. اچھا، اگر میرے پاس 5 جابس کے ایکسپیرینسز ہیں پہلے سے، میں نے 5 جگہ پہ کام کیا، تو پہلی جو 4 ہوں گی ان کا تو میں اسٹارٹ ڈیٹ اینڈنگ ڈیٹ دوں گا، ٹھیک ہے. اور جو 5ویں جس میں میں کام کر رہا ہوں کرنٹلی، اس کی اینڈ ڈیٹ تو نہیں ہوگی نا، اس کی اسٹارٹ ڈیٹ تو ہوگی کہ میں نے پچھلے سال کام اسٹارٹ کیا، ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا، اس میں جیسے ہی کلک کریں گے تو اینڈ ڈیٹ ختم ہو جائے گی، یہ پریزنٹ میں آ جائے گا. تو ہم نے کب سے کام شروع کیا؟ ہم نے کام شروع کیا ہے 2 مہینے پہلے. چلو ہم اس کو 2 مہینے نہیں کرتے، ہم اس کو ایٹ لیسٹ 1 سال کا تو ڈالیں نا ایکسپیرینس. ایسا تو نہیں کرنا ہے نا کہ کوئی لفٹ ہی نہ کرے ہمیں. ہم جنوری 2023 سے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جنوری سے اب 2025 آنے والا یار، سال 2024 سے شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اتنا جھوٹ بولیں جس کو بعد میں ڈیفینڈ بھی کر سکیں. اوکے. اچھا، اب ڈسکرپشن آ گیا. اب ڈسکرپشن میں بیٹھ کے لکھنے بیٹھ جاؤں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے. اب جو ڈسکرپشن ہے آپ خود اگر لکھو گے اس کی کیا ورڈنگ ہوگی کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. میں اگر کچھ لکھوں گا اس کی کیا ورڈنگ ہوگی وہ تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اگر جو ہمارا کیا نام ہے اس کا بھائی کا، ہمارا جو بھائی ہے کیا نام ہے اس کا، افق کا بھی چیٹ جی پی ٹی ہے، یہ یو ایم ہے، یہ بڑا اچھا بندہ ہے. میرا میسج بھی آیا ہوا ہے کیا. تو اس میں اس کو کہتا ہوں آسک اینی تھنگ. وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا پوچھو، کچھ بھی پوچھو، ٹھیک ہے. میں اس کو کہتا ہوں I need a job description for myself. I have worked in a software house named Wasim D. ٹھیک ہے. Where I have done multiple. اب دیکھو میں اس کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کیا 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 ہے. میں اپنی جو میری ٹوٹی پھوٹی انگلش ہے اس میں بھی میں لکھ سکتا ہوں. Where I have done multiple designing projects including logo design, logo redesign, ٹھیک ہے. اس کے بعد موک اپ ڈیزائن، اور کیا ہم نے کیا ہے موک اپ کے. اس کے علاوہ کلوتھنگ اسپیشلی سے ہم نے اسپورٹس ویئر کٹس ڈیزائن
I need a job description to add under my experience in CV. ऐसे कुछ लिख देना है. I need a job description to add under my experience. As junior graphics designer. ठीक है, अब ये मैंने इसको बताया. डिस्क्रिप्शन should not exceed 500 words. ओके, ये मैंने अब इसको बता दिया. चेक करो. अब मैं लिखता तो शायद ऐसा ना लिख सकता, आप भी लिखते तो ऐसा ना लिख सकते. ये देखो, इसने बताया जूनियर ग्राफिक डिजाइनर एट वसीम डी सॉफ्टवेयर हाउस. During my tenure at Wasim D, I contributed to a range of dynamic design projects, collaborating closely with clients and team members to deliver high-quality graphic solutions. Key responsibility achievement include logo design, redesign, mock-up design, sportswear kits design. सारा कुछ उसने पॉइंट्स के साथ बड़ा ज़बरदस्त करके लिख दिया. हमने जस्ट यहाँ से कॉपी करना है इसको और हमने चले जाना इधर पेस्ट. ठीक है, और हम ये वाली चीज़ हटा देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर आ चुकी है जूनियर ग्राफिक में. ये हमारी डिस्क्रिप्शन है, इसको हम सेव करते हैं. हमारा एक एक्सपीरियंस ऐड हो. इस तरह से आपके पास अगर मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हैं तो पहले वो पुराने, सबसे पुराने वाला, फिर उससे लेटेस्ट, फिर उससे लेटेस्ट, सबसे आखिर में करंट जो अब चल रहा होगा वो एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट कर देंगे. अब हम 6th स्टेप पे हैं. ठीक है, okay. Clients like to know what you know. Add your education here. आपकी जी एजुकेशन क्या है, अब वो क्लाइंट जानना चाह रहा होगा. ठीक है, उसके लिए हम कहेंगे ऐड एजुकेशन. ठीक है, अब इसमें मेरा जो मानना है वो यही है कि आप अपनी आखिरी जो डिग्री है वो ऐड कर दें. ये नहीं कि आप प्राइमरी से और मिडिल से शुरू हो, मैंने फलां स्कूल से मिडिल किया फिर किया. कर भी सकते हैं मैट्रिक, FA BA या इंटर और बैचलर्स करके मास्टर ऐड कर दें. मेरे ख्याल में एक ही लास्ट डिग्री भी ऐड कर दें तो चलेगा. स्कूल का मतलब ये है कि सिर्फ स्कूल का मतलब स्कूल नहीं है, कुछ भी हो सकता है. वो जहाँ पे भी कुछ पढ़ाया जाता है तो वो स्कूल ही है इंटरनल. ठीक है, आपकी अब क्या डिग्री है, आखिरी क्या किया है? MCS मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस. ओके, तो किस प्राइवेट की है, ये कॉलेज से किया है? कॉलेज से. किस कॉलेज से किया? अलबरकत कॉलेज कानपुर. ओके, तो अब अलबरकत कॉलेज जो होगा ना वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी से ही अटैच होगा ना, एफिलिएटेड होगा. तो हम इस्लामिया यूनिवर्सिटी ही लिख देते हैं. इस्लामिया यूनिवर्सिटी IUB इस्लाम यूनिवर्सिटी. वही ऐड हुआ तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं. उसके बाद हमारी डिग्री क्या है जी? मास्टर्स इन कंप्यूटर. नहीं आ रहा. MCOM MCS है. MCS लिख के देखते हैं. वैसे मास्टर्स में अकाउंटेंसी आ रहा है, आर्किटेक्ट आ रहा है. ये मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस. नहीं, ऐसा नहीं होगा ना. अगर हम मास्टर ऑफ
select appropriate degree from the drop down list. اچھا جو کوئی ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں ہے وہی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں. ایم سی ایس تو ہے نہیں. کمپیوٹر سائنس لکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. یہ آ رہا ہے ایم ایس سی ایس, ماسٹرز آف کمپیوٹر سائنس. ایم ایس سی ایس اس نے لکھا ہوا اس کو. ٹھیک ہے نا, یہ آ گیا. اب ہمارے پاس آ جائے گا جی فیلڈ آف اسٹڈی. فیلڈ آف اسٹڈی کیا ہے؟ کمپیوٹر سائنس. آ رہا ہے ویسے ہی. اگر کسی نے اور چیز میں جیسے اکاؤنٹنگ ہے تو ایم کام کیا ہے تو اس کی فیلڈ آف اسٹڈی اکاؤنٹنگ ہو سکتی ہے, فائنانس ہو سکتی ہے, مارکیٹنگ ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کمپیوٹر سائنس. اچھا جی, ڈیٹس اٹینڈڈ, کس سال سے کس سال میں ہم نے یہ کمپلیٹ کیا, کیا تھا سیشن؟ 2013 سے 2015. 13 to 15. اوکے. ڈسکرپشن لکھیں گے یا بغیر لکھے بھی جا سکتے ہیں, بس ٹھیک ہے. یہ ہمارا ڈسکرپشن میں کیا لگے, ہم نے کہوں سے تیر مارے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, یہ نیکسٹ سے کیا ہوگا؟ یہ بھی یہی ہے, یہ بھی یہی ہے, ایڈ لینگویجز. نیکسٹ ٹیل us which language do you speak. انگلش. ٹھیک ہے. اب گلوبل. ٹھیک ہے, انگلش از مسٹ بٹ ڈو یو اسپیک ادر لینگویج. انگلش جو ہے وہ لازمی ہے, اور اس کا آپ کا لیول کیا ہے, بیسک ہے, کنورسیشنل ہے, فلوئنٹ ہے, اور یا پھر آپ پیدائشی انگریز ہیں بھی. ٹھیک ہے, پیدائشی انگریز ہیں اور بہت اچھی آپ کی ہے تو پھر تو آپ یہ سلیکٹ کریں, ورنہ بیسک, جس کی انگلش بہت کمزور ہے وہ بیسک سلیکٹ کرے. یہ کنورسیشن تھوڑا بہت بول, یہ بیسک کا مطلب صرف سمجھ سکتا ہے بس لینگویج کو. جو بول سکتا ہے لکھ سکتا ہے وہ کنورسیشنل ہے. جو اچھا بول سکتا ہے, اچھا لکھ سکتا ہے, اچھا سمجھ سکتا ہے, وہ فلوئنٹ ہے. بہتر تو یہی ہے کہ فلوئنٹ ایٹ لیسٹ آپ رکھیں اپنے آپ کو انگلش میں. پھر ایڈ لینگویج میں جا کے اگر آپ کو اور کوئی زبان آتی ہے, ہندی بھی, اردو بھی ہوگا یہاں پہ, یہ اردو ہے, یہ آپ کی نیٹیو ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی زبان آتی ہے تو وہ بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں. ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے باہر, اگر ہم کر بھی لیں اس طرح کی جو لوگ اب اس میں ہے ہی نہیں. پنجابی وغیرہ ہے, پنجابی بھی ہے ابھی کرنا ہے. سرائکی ہے, سرائکی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جی. یہ ہم کہہ سکتے ہیں ہماری نیٹیو ہے یا بائی لینگویج ہے. خیر اس کو بیسک لگتے ہیں تو ہاں, لکھ تو کوئی بھی نہیں سکتا سرائکی میرے خیال میں لکھ سکتا ہوں بہرحال. چلو میں اس کو ابھی فی الحال ڈیلیے, بس انگلش اور اردو کر کے ہم اس کو نیکسٹ پہ جاتے ہیں. Now write a bio to tell the world about yourself. ٹھیک ہے, help people get to know that you at glance. What do you do? Tell them clearly using paragraph, bullets, points. ٹھیک ہے. پھر اب وہی بات ہے کہ بایو ہم نے لکھنی ہے اپنی. ٹھیک, تو ہم چلے جاتے ہیں اپنے گرو کے پاس. ہاں, چیٹ جی پی ٹی پہ چلے جائیں, واٹس ایپ پہ چلے جائیں, کسی بھی چلے جائیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں جی رائٹ بایو فار مائی Upwork profile considering the above
job description. I am skilled in Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Canva, and I have graphics design experience of 2 years, or I am very creative and quick learner. कुछ भी लिख देंगे, फिर वो उस हिसाब से एक बायो बना के देखते हैं क्या बनाता है. ठीक है, अब इसने सिंपल पैराग्राफ बना दिए. मैं इसको कहता हूँ add some bullet points as well. कैसा? ठीक है, जैसे हेलो से स्टार्ट करेंगे जी. ये लेट्स कनेक्ट टू क्रिएट समथिंग एक्सेप्शनल टुगेदर कॉपी करेंगे और चले जाएंगे अपनी जाके इधर बायो में पेस्ट करेंगे. ठीक है, अब हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ बुलेट पॉइंट्स है वहाँ पे कुछ अभी फॉर इंस्टेंस में स्टैटिक लगा देता हूँ. बाकी इसमें बुलेट पॉइंट्स कैसे ऐड करते हैं वो हम देख लेंगे. यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं वैसे. बुलेट पॉइंट क्यों नहीं बना? टेक्स्ट बुलेट पॉइंट टेक्स्ट ये देखो, ये ठहरा, ये टेक्स्ट मैंने कॉपी किया. अल्लाह करे जो हो जाए ये. और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर. ओके, कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से. इससे भी अच्छी सेटिंग कर सकते हैं. फिलहाल इसको हम करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट, सेट योर रेट. आपने जी अब ये आपने कितने में आपने अपने आप को सेल करना है मार्केट में. स्किल्स आपके जिस हिसाब से हैं आप. तो इनिशियली अगर आप नए हैं और प्रोफाइल बिल्कुल नहीं हुआ है तो मैं तो यही, हर कोई यही कहता है कि कम से कम रेट पे जाता है. अपवर्क पे मिनिमम रेट जो होगा वो $3 पर आवर मिनिमम है. जैसे 3 से हम कम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 से 999 तक हम रेट लिख सकते हैं. 500 लिखना है. ठीक है, तो $3 लिखना है, आपकी मर्जी. 5 करना है, 10 करना है, जो भी करना है आपकी मर्जी है. ओके, तो हम 3 लिखेंगे ताकि हमें कोई क्लाइंट जल्दी मिल जाए पहले, जिसको कम से कम रेट में कोई बंदा चाहिए. जब हमें 1-2 क्लाइंट्स एक्सपीरियंस हो जाएंगे अच्छे तो फिर हम इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं. इस चीज़ को भी दिमाग में रखें कि $3 पर आवर पे भी अगर आपको कोई फुल टाइम जॉब मिल जाए तो आपको वो 1 लाख से ज़्यादा दे देगा महीने का फुल टाइम जॉब का.
$3 پر آور پہ اگر ایک فل ٹائم جاب مل جائے تو اب یہاں پہ آ کے جی کیا ہے a few last details then you can check and publish your profile. برتھ ڈیٹ کیا ہے جی؟ ڈیٹ آف برتھ بتا دو کیا ڈیٹ آف برتھ ہے؟ 11/10/1992. 1992. اور 10واں مہینہ اکتوبر بنتا ہے. 11واں 10واں مہینہ 11واں مہینہ. مہینہ. آپ کی ڈیٹ آف برتھ آپ کو یاد ہے؟ یہ اوریجنل ہے سر. اوریجنل تو ہے. آپ کس مہینے پیدا ہوئے ہو؟ 11ویں مہینے سر. 11ویں مہینے پیدا ہوا؟ نومبر میں پیدا ہوا یا اکتوبر میں؟ نومبر میں سر. نومبر کی کس تاریخ کو؟ کس تاریخ کو؟ آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا؟ 10 تاریخ کو سر. یہ نومبر کی آ کیوں نہیں رہا؟ اچھا اب آئے گا. جیسے نومبر پاکستان میں پیدا ہوئے ہو؟ صحیح ہے. تم دیکھنا ادھر ہی ہوا ہوگا. اچھا اسٹریٹ ایڈریس. ایڈریس جو ہے وہ آپ نے جو CNIC پہ لکھا ہوا ہے نا وہی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اب جی آپ کا ایڈریس کیا ہے؟ ڈاک خانہ. کیا اسپیلنگ ہوگا ڈاک خانہ کے؟ ایسے DAK ڈاک خانہ. پھر لکھنا تو ویسے ادھر بھی PO باکس چاہیے. اگر افق والے چیک کریں آپ کو کہیں اپلوڈ کرو. ایک بات اور بتا دیں انگلش میں. یہ فرنٹ سائڈ انگلش میں ہے نا، بیک سائڈ تو اردو میں. ایڈریس جب آپ اپلوڈ کریں گے وہ کہیں گے کہ ڈاک خانہ کیا ہے. موجودہ پتہ ایک ہوتا ہے مستقل پتہ. اگر دو الگ الگ ہو تو پھر کون سا لکھنا ہے؟ مستقل والا ہی لکھو بس. میں تو وہی لکھ رہا ہوں جو اردو میں جیسے لکھا ہوا ہے اسی طرح سے. ٹھیک ہے جی. ڈاک خانہ میں اس طرح لکھتا ہوں. ڈاک خانہ فتح پور. فتح پور کمال کوٹ شاہاں. کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. تحصیل KHANPUR. اچھا سٹی یہاں پہ بھی آ رہا ہے KHANPUR خانپور. پنجاب PK یہی ہوگا. میں پنجاب PK پی. اب یہ پتہ نہیں کون سا خانپور ہے. اتنے سارے تو خانپور ہیں پنجاب میں بھی. زپ کوڈ پوسٹل کوڈ. فون نمبر بتاؤ اپنا جی. 0301 2210 2210 253. اس کے بعد زپ کوڈ آپ کا ادھر کا کوئی اور ہوگا نا. خانپور فتح پور کمال کا پوسٹل کوڈ. فتح پور کمال پوسٹل کوڈ. یہ آ رہا ہے 64330. 2-3 جگہ پہ چیک کر لینا. اگر یہی ہوگا تو یہی ہوگا. اس سے کوئی ویسے اتنا زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے.
زپ کوڈ آ گیا, پوسٹل کوڈ سوری آ گیا, زپ کوڈ نہیں ہے پوسٹل کوڈ ہے. ریویو یور پروفائل. اچھا تصویر ہم نے نہیں ڈالی, تصویر ہے کوئی کہاں پہ ہے؟ یہ بھی لگی ہوئی ہے کہ یہ تصویر ابھی تو میں یہ لگا رہا ہوں. تصویر جو ہے نا وہ بہت اچھی تصویر ہونی چاہیے, کلیئر ہونی چاہیے, اچھے کیمرے سے کھینچی ہوئی ہونی چاہیے, فرنٹ سے مطلب آپ کا فرنٹ فیسنگ کیمرہ فیس ہو اور اسمائلنگ فیس ہو, کوئی زیادہ مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ جیسے کسی لڑ رہے ہیں یا غصے میں ہیں, کیونکہ یہ تصویر فرسٹ امپریشن ہوتا ہے. پروفائل بھی امپریشن ڈالتی ہے, پکچر جو ہے پروفائل پکچر بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. پروفائل پکچر کے اوپر پورا آرٹیکل ہے آپ پر کے اوپر کہ تصویر کس طرح کی ہونی چاہیے. پیچھے آپ کے کوئی زیادہ وہ ہجوم نہیں ہونا چاہیے, سمپل بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اچھے لکس میں ہوں, اچھی طرح سے مطلب بنے ٹھنے انداز میں ہو, کوئی ایسے رف کوئی بھی. ابھی تو فی الحال یہ میں لگا رہا ہوں جو آپ کی میرے پاس پڑی ہے, یہ اس کو پھر چینج کرنی ہے ہم نے بعد میں. کلیئر یہ کوئی اچھے کیمرے سے تصویر نہیں ہے, اس کا بیک گراؤنڈ بھی اور کپڑے مکس ہو رہے ہیں, ٹیڑھی میڑھی تصویر ہے. دیکھو گردن کہاں جا رہی ہے, سینٹر میں ہونی چاہیے, یہ سارا کچھ ایسے سینٹر میں فیس ہو, ٹھیک ہے, کلیئر امیج ہو, کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہو. اب دیکھو اس تصویر میں آپ کسی اور طرف دیکھ رہے ہو, تو کیمرے کی طرف آنکھیں ہونی چاہیے آپ کا, پتہ چلے کہ آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہو. تو ہم چلے جاتے ہیں دوبارہ کہاں پہ, اپلوڈ فوٹو, اپلوڈ ڈاؤن لوڈس, یہ آ گیا اوپن. اس کو تھوڑا سا میں زوم کر کے سینٹر کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی فی الحال تو یہ ایسے ٹھیک ہے, لیکن اس سے بہت اچھی تصویر ہونی چاہیے. کرتے ہیں اٹیچ فوٹو, ریویو یور پروفائل. یہ ہے جی آپ کی پروفائل ریویو کے لیے ریڈی ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو سارا بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں ایک دفعہ, کیا کیا اسکلز میں نے ایڈ کیا, ورک ہسٹری کیا ایڈ کی ہے میں نے, ایجوکیشن میں نے ایڈ کر دی. اب ہم اس کو کر دیں گے سبمٹ. Make any edits you want, then submit your profile. You can make more changes after its live. یہ اب ہم سبمٹ کریں گے, اپ ورک والوں کو یہ پروفائل جائے گی, اپ ورک والے اس پروفائل کو ریویو کریں گے, اس میں کوئی مسئلہ ہوگا وہ کہیں گے کہ اس کو وہ مسئلے اس کے حل کریں. اگر مسئلہ ان کو نہیں لگے گا وہ کہیں گے ٹھیک ہے پروفائل آپ کی اوکے ہے, اس کو یہ اپروو ہو چکی ہے. ہم سبمٹ کر دیتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. Now your profile, now you will need connects to bid on jobs. اب آپ کو وہ پروفائل انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کی ہو گئی ہے, اب آپ کو کنیکٹس چاہیے جابس کے اوپر بڈ کرنے کے لیے, جابس کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے. اس نے بتایا گیٹ 100 منتھلی کنیکٹس ود اینڈ مور ود فری لانسر پلس. 100 کنیکٹس مل جائیں گے, چیٹ پرو مل جائے گا, یہ چیزیں کمپیٹیٹر کو دیکھ سکتے ہیں, مور کینسل اینی ٹائم. تو $20 پر منتھ, ٹھیک ہے. گیٹ فری 50 کنیکٹس فری فار لمیٹڈ ٹائم, ٹھیک ہے. اب یہ اگر ہم کرتے ہیں تو 100 یہ ملیں گے کنیکٹس, 50 اور کنیکٹس مل جائیں گے, ٹھیک ہے, فری میں. وہ اس لمیٹڈ ٹائم آفر ہے کوئی ان کی. تو اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اب جب آپ کو لگے کہ میں نے $20 خرچ کرنے ہیں کم سے کم, اور $20 کے بعد پھر اور ڈالر بھی ہمیں خرچ کرنے پڑیں گے. جابس حاصل کرنے کے لیے بار بار اپلائی کرنا پڑے گا. ایک جاب پر اپلائی, اب یہ $20 میں ہمیں 100 کنیکٹس دے رہا ہے نا فری لانسر پلس. اگر آپ فری لانسر پلس نہیں لینا چاہتے تو یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ گیٹ 100 کنیکٹس اسٹارٹر پیک
ٹھیک ہے. اسٹارٹر بائی یوز ٹو بیڈ آن جاب. $15 میں وہ کہتا ہے 100 کنیکٹس یہ والا لے لو اور 50 ایکسٹرا لے لو. 150 کنیکٹس $15 میں بھی لے سکتے ہیں. اس میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی جو ایکسٹرا فری لانسر پلس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ چیزیں ہمیں نہیں ملیں گی, صرف کنیکٹس مل جائیں گے. تو ہم اس طرح سے بھی الگ سے بھی کنیکٹس بائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک جاب پر جو آن ایوریج ہم ڈفرینٹ جاب کے اوپر ڈفرینٹ کنیکٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. آن ایوریج ایک جاب پہ اپلائی کرنے کے لیے 10 سے 12 کنیکٹس چاہیے. مطلب اگر آپ کو 100 کنیکٹس ملتے ہیں آپ میکسیمم 6-7 جابس 5 جاب 8 جابس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں ایک مہینے میں, اگر آپ سے صرف یہ بجٹ رکھنا اپنا. جتنے زیادہ کنیکٹس ہوں گے اتنے زیادہ جاب سے اپلائی کر سکتے ہیں اور اتنے چانسز ہوں گے آپ کے جاب ملنے کے. جاب ملنا مشکل نہیں ہے. جاب ملنا, کلائنٹ سے کنیکٹ ہو جانا, جاب کے اوپر اپلائی کرنا, یہ سب کچھ آسان ہے. اصل چیز ہے جاب جب آ جاتی ہے اس کو سکسیسفلی کرنا, کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنا کہ ہاں ہم نے پورا کام کر دیا اور وہ خوش ہو کے جائے اور وہ آپ کو اچھا فیڈ بیک دے کے جائے. پہلی جاب پہلے جو کلائنٹس ہیں نا آپ کی پروفائل کے اوپر, وہ اگر اچھے آ گئے اور اچھے ریویو دے گئے تو آپ کی پروفائل تو سٹارٹ ہو جائے گی صحیح سے. پہلے والے جو کچھ کلائنٹس ہوں گے, اگر پہلے ہی 1-2 کلائنٹس کے اوپر آپ کا اسکل آپ کو مار دے گیا اور آپ نے کام صحیح نہ کیا تو پروفائل کا تو بٹھا ہی بیٹھ جانا, پھر کہانی ختم. پھر بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ ویسے بھی اگر جو جس کی رننگ پروفائل ہے نا, جیسے میری پروفائل ہے کافی چل بھی رہی ہے, اس میں بھی اگر ایک برا ریویو آ جائے نا کلائنٹ کا, وہ بھی بڑی افیکٹ ہو جاتی ہے. بڑے کلائنٹس جو ہے نا اس کو دیکھ کے نہیں آتے. جو ہے ہی فریش بندہ جس کی ہے ہی پہلی 1-2 جاب, اس کے اوپر ریویو گندا آیا ہوا ہوگا تو اس کو اگلا کلائنٹ کنسیڈر مشکل ہی کرے گا. ہم براؤز وداؤٹ بیڈنگ ابھی ہم کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھی ہمیں ابھی کنیکٹس نہیں چاہیے, ہمیں صرف براؤز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اپ ورک کے اندر. یہ تو ہو گیا ہمارا آج تک کا نا, یہ دیکھو کمپلیٹ یور پروفائل آ گیا. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے یہ چیزیں ایڈ کرتے جاؤ اور جو چیزیں وہ مانگ رہا ہے. ابھی ہماری پروفائل جو ہے وہ 70% کمپلیٹڈ ہے. تو ان میں سے کچھ جو چیزیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں وہ ایڈ کریں گے. اس کے یہ پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اگر امپلائمنٹ ہسٹری مزید کوئی ہم جابس وغیرہ ایڈ کریں گے تو 20 اس کے ایڈ ہو جائیں گے. اگر پورٹ فولیو ہم ایڈ کریں, پورٹ فولیو بہت ضروری ہے, وہ ہم نے ایڈ نہیں کیا, وہ ہم ایڈ کریں گے. پورٹ فولیو بہت ضروری ہے. ویڈیو انٹروڈکشن اپنا دے سکتے ہیں, وہ بہت مزے کی چیز ہے. بہت زیادہ کلائنٹس اس سے بھی اٹریکٹ ہو سکتے ہیں. لنکڈ ان اکاؤنٹس, کوئی سرٹیفکیشن کی ہوئی ہیں, کوئی اور ایکسپیرینسز ہیں, کچھ بھی ہے. تو ہم نے جو کمپلیٹ کر دی ہیں چیزیں وہ یہ چیزیں ہم نے کمپلیٹ کی ہیں. جو رہتی ہیں وہ یہ ہیں. یہ ساری اگر کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر. جو کچھ ہو سکتا ہے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے, یہ پروفائل 100% پہ جاتی جائے گی. تو پورٹ فولیو ہم ایڈ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کوئی مسئلہ مسائل ٹھیک ہے نا, سارا سمجھ آئی ہے نا. پاسورڈ یاد ہے نا, جلدی تھا پاسورڈ بھی یاد ہے مجھے. پاسورڈ یاد شاہ صاحب پاسورڈ بتا دوں ویڈیو میں, بتا رہے پروجیکٹ ٹائٹل. اچھا شاہ صاحب کا دماغ پاسورڈ پہ ہی ٹھہرا ہوا ہے, مجھے لگتا ہے وہیں پہ ہی ٹھہرا ہوگا سارا اب تک جو کچھ میں نے بتایا نا. اچھا, پروجیکٹ ٹائٹل جو ہے لوگو ری ڈیزائن, یور رول کیا جی, گرافکس ڈیزائنر,
work or for sports where kit designing designing company where I have to redraw, redesign multiple logos or badges from of football clubs and their sponsors. ٹھیک ہے. اسکلز کیا تھے جو ہم نے کیے ہیں یوز میں؟ السٹریٹر نہیں ہے، illustrations logo design ڈیزائن گرافکس ڈیزائن. اب یہ جو ہم چیزیں ایڈ کر رہے ہیں یہ ایس سی او میں کام آتے ہیں. مطلب جب کوئی کلائنٹ سرچ کر رہا ہوتا ہے یہی چیزوں کے بیس پہ ہمارے پروفائل کے اوپر آ سکتا ہے کلائنٹ. سرچنگ میں یہ چیزیں کافی ہیلپ فل ہیں. جو جو بھی اسکلز ہمیں اس ٹاسک کو کرنے میں یوز ہوئے ہیں نا وہ ہم سارے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے اپلوڈ امیجز. ہم نے کون کون سے لوگوز بنائے ہیں. ٹھیک ہے. ہم گوگل ڈرائیو امیج لیتے ہیں. ہمارے پاس فائلز کچھ نہیں پڑا اس میں ہمارے پاس. کوئی ہے اس میں ری ڈیزائن کیا ہوا؟ یہ ہے نا. نہیں ہے. کوئی تو ہوگا اس سے. یہ ری ڈیزائن کیا. یہ بنایا. یہ والا یہ بھی نہیں بنایا. یہ تو بنایا ہے یار. یہ بھی بنا. ابھی ہم فی الحال ان کو ایڈ کرتے ہیں.
لوگو ریڈیزائن، یہ اب ایسے نظر آئے گا کلائنٹ کو نا، اس طرح سے پریویو آئے گا. نیکسٹ، یہ تو میں اوریجنل تھا نا، یہ بنایا. یہی بنا ٹھیک ہے، اور بھی جتنے ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے. فی الحال ہم اس کو پبلش کرتے ہیں. دیکھیں، یور پورٹ فولیو پروجیکٹ از پبلشڈ، ڈن. اچھا، ہاں جی، اب جو ہمارے پاس آ رہا تھا وہاں پہ کہاں گیا؟ اب دیکھیں وہ 70% تھا، اب 75% ہو گیا ایک پورٹ فولیو کے ایڈ کرنے سے. جتنے پورٹ فولیوز اور ایڈ کر دیں گے یہ 5 پوائنٹس بڑھ سکتا ہے. اس طرح اسی طرح سے پھر اگر آپ ویڈیو انٹروڈکشن ایڈ کر لیں گے، امپلائمنٹ ہسٹری ایڈ کریں گے، جیسے جیسے جو چیزیں ایڈ کر دیں گے 100% کرنا لازمی ہے. ویسے 100% کریں گے تو آپ کی پروفائل کمپلیٹ ہو جائے گی. جس کی جتنی زیادہ پروفائل کمپلیٹ ہوگی اس کے چانسز زیادہ ہوں گے کہ وہ کلائنٹ ان کو ہائر کریں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب ہم نیکسٹ، آج کے لیے میں ہمیں کافی ہے. نیکسٹ ہم نا یہ کریں گے کہ جابس پہ، کن جابس پہ اپلائی کرنا ہے، کیسے جابس کو سرچ کرنا ہے، اور کون سی جابس ہمارے لیے اچھی ہیں، کون سے کلائنٹس ہمارے لیے اچھے ہیں، اس ساری یہ ٹیکنیک. اچھا، اس کے علاوہ جو ہم نے جس طرح سے بنائی ہے، ابھی ہم پروفائل کو اگر دیکھ رہے ہیں، ایک اور ٹرک ہے جو میں اب لوگوں کو بتا دیتا ہوں ابھی، اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اپنی پروفائل کو مزید پالش کرنے کے لیے، مزید اچھی بنانے کے لیے. ابھی یہ ہمارا فرسٹ ڈرافٹ ہے، اس کو ہم ایڈٹ کریں گے اور اس کو مزید اچھا ریفائن کر کے مزید بہت بہتر بنا سکتے ہیں. کیسے؟ ٹھیک ہے، میں اس کو نا ڈپلیکیٹ کرتا ہوں ٹیب کو، اور میں سرچ بار میں جا کے ٹیلنٹ کے اوپر سلیکٹ کرتا ہوں. ٹیلنٹ سلیکٹ کر کے میں ادھر کرتا ہوں گرافکس ڈیزائنر. ٹھیک ہے، گرافک ڈیزائنر کے اوپر میں سرچ کر دیتا ہوں. اب ہمارے پاس اپر پیج کافی جو اچھے ڈیزائنرز ہوں گے نا، گرافک ڈیزائنر، ان سب کی پروفائلز آ رہی ہیں. جتنی آپ مطلب کھولتے جائیں دیکھ رہے، آپ کو جو لگتا ہے نا کہ اس کی پروفائل ذرا اچھی ہے اور میں اس کی پروفائل سے انسپریشن لے کے اس کی پروفائل کی طرح اپنی پروفائل بنا لوں، تو یہ ہم کر سکتے ہیں. اب یہ کوئی فلپائن سے ہے، ڈان، اس کا جی اس نے 10K ارن کیا ہے، $25 پر آور اس نے رکھا ہوا ہے. یہ سارا کچھ اس کی ڈیٹیلز کھل کے آ گئی ہیں. اب دیکھیں اس کی تصویر اس نے کیسی لگائی ہوئی ہے، اس کا اپنا سٹائل ہے. اب پہلے تو تصویریں دیکھیں نا سب کی، فیس فرنٹ فیسنگ، کیمرہ فیسنگ فیس ہے، اسمائلنگ فیس ہے اکثر کا. اب یہ مجھے میرے حساب سے یہ بیڈ پکچر ہے، بری تصویر ہے. اس طرح کی تصویر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بڑا سیریس بیٹھا ہے، تھوڑا سا اسمائلنگ فیس ہونا سکتا ہے. یہ بھی ایسے بچوں والی ایک تو لک آ رہی ہے کوئی اتنا، لیکن اس نے بیک گراؤنڈ مطلب صحیح نہیں ہے، باقی پوزیشن بھی ٹھیک نہیں ہے، سینٹر میں ہونا چاہیے تھا. پکچر ویسے ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ ہے پروفیشنل پکچر، دیکھ رہے ہو، سینٹر الائنڈ ہے، اسمائلنگ فیس ہے، کلیئر ہے. ٹھیک ہے، اب پکچر سے تو یہاں ہم انسپریشن تو لے رہے ہیں. باقی یہ دیکھ لو اس نے کیا لکھا ہوا ہے. ہم کیا یہ لکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم لکھ سکتے ہیں، ہمیں ویژوائزیشن کا کام آتا ہے، سوشل میڈیا ڈیزائنر بھی ہیں، گرافک ڈیزائن بھی ہے، تو ہم اس کا ٹائٹل اٹھا کر تھوڑا بہت آگے پیچھے کہہ سکتے ہیں. ہم کہہ لیتے ہیں گرافک ڈیزائنر، ویژوئل اسسٹنٹ
سوشل میڈیا ڈیزائنر اس طرح سے کر کے تھوڑا سا چینج کر کے لکھ دوں تاکہ 100% کاپی نہ ہو. ایک تو یہ ورڈنگ آگے پیچھے کہہ سکتے. دوسرا یہ کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو یہ ہے نا بایو میں جو اس نے لکھا ہوا ہے یہ اچھا ہے, بہت اچھا ہے, جو میں نے لکھا ہوا تھا وہ اچھا نہیں ہے, یا ایک یہ ڈیزائنر ہے جس کا ہم کھول کے بیٹھے ہیں, اور بھی 2-3 ڈیزائنرز کا بایو اکٹھا کریں, اس کو جا کے چیٹ جی پی ٹی میں پیسٹ کریں اور اس کو کہیں ان تینوں جو بایو میں نے 3 یا 4 جتنے بھی 2 بے شک کیے ہیں یا ایک بھی اگر آپ نے کیا تو یہ جو بایو ہے نا یہ کسی اور گرافک ڈیزائنر کیا ہے, مجھے سیم بایو دیکھو میں کر کے دکھاتا ہوں. I am pasting a bio of a graphics designer here. I want you to rewrite it for my profile. بس ٹھیک ہے, یہ میں نے کر کے اس کی جو بایو تھی وہ میں نے پیسٹ کر دیا. دیکھو اب اس کا کیا کرتا ہے. اس کی بایو یہ ہے. اب اس نے وہی سیم بایو اپنے ایک سٹائل میں پروفیشنل وے میں ہمیں یہ دے دی ہے. یہاں سے لے کے یہاں یہ پوائنٹس بلٹ پوائنٹس بھی بنا دیں, اٹھا کے کاپی کرو اپنی پروفائل میں جا کے پیسٹ کر دو اور اپنی پروفائل کو اپڈیٹ کر لو. سمجھ آئی؟ اسی طرح سے اس نے کیا کیا پورٹ فولیوز کس طرح لکھے ہوئے ہیں, یوٹیوب تھم نیل ڈالے ہیں, ریسٹورنٹ لوگو. اب یہاں سے ہمیں آئیڈیاز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ پیج پہ دیکھ لیں کتنے اس نے پورٹ فولیو ڈالے ہوئے ہیں اور کس طرح کے. اب ہم نے یہ نہیں کرنا کہ 100% اس کے پورٹ فولیو اٹھا کے اپنے پاس, ہم یہاں سے اس کا سوشل میڈیا پوسٹ کا ہمیں آئیڈیا آ گیا کہ اس طرح کا ایک پورٹ فولیو بنا سکتے ہیں اور ڈال سکتے ہیں. تو انسٹاگرام سوشل میڈیا پوسٹ کا ایسے پورٹ فولیو خود اپنا بنائیں, اپنا ڈیزائن کریں, اس کو پھر اس طرح سے پورٹ فولیو کا ایک پروجیکٹ بنا کے اس میں ڈیٹیل جیسے اس نے ڈالی ہوئی ہوں گی اس طرح سے ڈال کے اپنا پورٹ فولیو ڈالیں. ٹھیک ہے, برگر کا اس نے کچن کا کچھ بنایا ہو, جو بھی کام ہم نے کام کیا ہو اس طرح سے اس کام کے سارے پروجیکٹس کی امیجز بنائیں, امیجز کو سیو کریں, پھر ان کے اس طرح سے پورٹ فولیو ایڈ کرتے جاؤ, پھر اپنے سکلز بھی مزید ایڈ کرتے جاؤ. اسی طرح سے سکلز ان کے دیکھو ان کے پاس کیا سکلز ہیں. اب دیکھو اس کے پاس 3 سکلز اس نے مینشن کیے ہیں, گرافک ڈیزائن, سوشل میڈیا ڈیزائن, ڈیجیٹل ڈیزائن. سمپل رکھا ہوا اس نے کام, اور پھر بھی اسے کام مل رہا ہے. اتنا خاص نہیں کیا اس نے کام, 5 گھنٹے کام کیا. ٹھیک ہے, 100% پروفائل ہے, سٹارٹ کیا نا اس نے. ایسے ہی آپ لوگ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی بھی صحیح ہے پروفائل, کوئی سرٹیفکیشن اس نے کیے ہوئے ہیں وہ بھی اس نے ایڈ کر دی ہیں. تو ہم ٹیلنٹ میں جا کے اسی طرح سے جو آپ کو اچھی پروفائل لگ رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں اس میں, ان کو کھولیں, ان سے انسپائر ہو کے اپنی پروفائل میں, جیسے ابھی اس نے یہ پروفائل دیکھ رہے ہیں, اس میں اس نے نا ایموجیز کو یوز کیا ہوا. یہ دیکھو ٹک, یہ کلرفل, یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مطلب ڈیزائنر کی ہی پروفائل ہے جس نے اس کو کریٹیو سٹائل میں, یہ دیکھیں یہ سارے بلٹ پوائنٹس کو اس نے اس طرح سے بنایا ہوا. یہ بہت اچھا چیز ہے, ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں. اس کو کاپی کریں. ٹھیک ہے جی, ہماری پروفائل یہ ڈائری تھی, ہم اس کے ڈسکرپشن کو ایڈٹ کرتے ہیں. ہم نے جہاں بلٹ پوائنٹ وہ ہم لے کے آئے تھے دیسی حصہ, وہاں پہ ہم پیسٹ کر دیتے ہیں. کیسے اب دیکھو چینج ہو گیا. انسپائر ہم کہاں سے ہوئے ہیں, کس کی پروفائل سے, اور ہم اپنی پروفائل پہ یہاں پہ یہ ڈال رہے ہیں, اور پروفائل میں کتنا چینج آ رہا ہے یہ دیکھ لو. یہ دیکھو آپ کیسا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے اس پروفائل کو مزید بہتر کر کے مجھے دکھانا ہے. پہلے ہم پروفائل ریڈی کریں گے, جب پروفائل ریڈی فائنل ہو جائے گی اس میں ہم مزید کم از کم 10 پورٹ فولیوز ہونے چاہیے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اور سرٹیفکیشنز ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ 1 سے 2 کوئی ایسی,
آفس کی، گرافک ڈیزائن کی، ویب ڈیزائن کی، کچھ بھی کر سکتے ہیں. کچھ سرٹیفکیشن جو ہیں وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں، وہ اس والی سرٹیفکیشن اگر مائکروسافٹ سے کر سکتے ہیں، کورسیرا سے کر سکتے ہیں تو وہ تو سب سے اچھی ہے. امپورٹ فرام کیڈلے، یا کیڈلے کی سرٹیفکیشن اگر کوئی کر سکتا تو وہ کر سکتے ہیں. اپنی ایک پروفائل بلڈ کرتے جائیں گے، جیسے جیسے پروفائل بلڈ ہوتی جائے گی کلائنٹس آپ کے پاس آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گے. نیکسٹ جو ہم سیشن کریں گے نا، اس میں ہم ڈسکس کریں گے جابس کیسے لینی ہیں، جاب میں بڈ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، کافی ہے، نیند آ رہی ہے؟ یس سر. صحیح، اوکے ہو گیا جی.